بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ایک بار پھر ہم اپنی تفسیر کی کلاس شروع کریں گے، اور یہ ہماری سورۃ الفتح کی آخری کلاس ہوگی۔ اور اس کلاس کو ہم پیچھے سے تھوڑا سا کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ یہ کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم نے پورا سورۃ الفتح اور حدیبیہ اور اللہ تعالیٰ کی جو خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کو اطمینان دینا، یہ ساری ہم نے پیچھے پڑھ لی۔ یہاں پہ ایک چیز آتی ہے کہ سب سے پہلے ہم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو لے کر آم، عمرے کے لیے مکہ آنا، حدیبیہ پر پڑاؤ ڈالنا، ریزن کیا تھی؟ کیوں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے شہر میں کیسے آئے بلا خوف و خطر، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے تھے، اور وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر مدینہ میں نہیں چھوڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اتنا اپنے خطرہ مول کر آپ آئے؟ تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ کہ ایسی کیا چیز ہے جس نے آپ کو پش کیا؟ تو اس میں وہ ہم نے پڑھا تھا شروع میں ہی، وہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، اور نبی کا خواب جو ہے وہ ایک حکم ہوتا ہے، کہ وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ان کو کہ آپ جا کے عمرہ کریں۔ اور ساتھ میں جب انہوں نے یہ خواب صحابہ سے ذکر کیا تو وہ بڑے پرجوش ہوئے، بڑے شوق ان کو پیدا ہوا، کہ پہلی دفعہ ایک موقع ان کے ہاتھ آ رہا ہے، اور اتنی بڑی عبادت کرنے کے، اس سے پہلے ایسا موقع ان کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ تو دوسری یہ کہ ان کا اپنا شہر تھا، بھائی شہر تھا، صحابہ میں بہت سارے جو مہاجر صحابہ تھے وہ تو بہت زیادہ ان کو شوق تھا وہاں جانے کا۔ تو سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا۔ اب یہاں پہ ایک اور کوشچن آ سکتا ہے، وہ یہ کہ جب آپ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا عمرہ کرنے کی، تو عمرہ تو ان کا ہوا نہیں، ان کی قربانیاں وغیرہ ساری پیچھے رہ گئی، ان کو احرام کھولنا پڑا، کفار نے نہیں چھوڑا، تو عمرہ تو نہیں ہوا۔ تو پھر یہ کیسا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ خواب تو پورا نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ اس آیت میں دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آیت جواب اس طرح دے رہے ہیں کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ ٹھیک ہے، کہ وہ جو اللہ کے رسول نے خواب دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اپنے رسول، اپنے نبی کے خواب کو برحق طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سچا ثابت کیا۔ ٹھیک ہے، وہ جو خواب تھا وہ سچا خواب، اللہ تعالیٰ نے اس کو ثابت کیا۔ تو وہ اس طریقے سے کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، کہ تم ضرور بھی ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے جب اللہ چاہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، اس کو جو حکم ملا تھا، اس کے لیے ٹائم فکس نہیں ہوا تھا کہ کس ٹائم پہ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، تم نے جا کر عمرہ کرنا ہے، لیکن وہ لازمی نہیں ہے کہ اب یہ بھی ہو۔ ٹھیک ہے، وہ بعد میں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے کہ تم لوگوں نے بعد میں عمرہ کرنا ہے، اور ضرور کرنا ہے۔ اور تم لوگ کیسے کرو گے؟ انشاءاللہ آمنین، تم لوگ بالکل پرامن طریقے سے، پیسفلی تم لوگ عمرہ کرو گے۔ اور محلقین رؤوسکم و مقصرین، اور کچھ لوگ تم میں سے حلق کریں گے، یعنی مکمل بال جو ہے وہ کاٹیں گے، یعنی منڈوائیں گے سر کو، اور بعض جو ہے وہ پورے سر کے بالوں کو تھوڑا تھوڑا سا جو ہے وہ چھوٹا کریں گے۔ تو یہ دونوں جو ہے وہ آپشنز ہے عمرہ اور حج کرنے والوں کے لیے، مسلمانوں کے، کہ آپ جو ہے وہ مسلمان مردوں کے لیے حکم ہے کہ آپ پورے بالوں کو منڈوا بھی سکتے ہیں، اور پورے سر کے بالوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے چھوٹا بھی کر سکتے ہیں۔ لا تخافون، اور یہ سب کچھ ایسی صورت میں، ایسے وقت میں ہوگا کہ تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بالکل پرامن طریقے سے جاؤ گے، پرامن طریقے سے اپنا عمرہ پرفارم کرو گے، اور عمرہ کرنے کے جو اثرات انسان کے اوپر ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ سر آپ کا منڈوایا ہوا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور یہ سب کچھ تم بلا خوف کرو گے۔ یعنی اس کو اگر ہم تھوڑا سا کنیکٹ کریں ہجرت سے پہلے کے وقت میں اس کے ساتھ، تو ہجرت سے پہلے مسلمان جو ہے وہ نہ دین کی دعوت آزادی سے کر سکتے تھے، اعلانیہ کر سکتے تھے، نہ کوئی عبادت کر سکتے تھے۔ پہلے تو وہ جب کوئی شخص ایمان لاتا تھا تو وہ اپنا ایمان چھپاتا تھا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں نے ایمان لایا ہے۔ لوگ بہت زیادہ اس کو تکلیف دیتے تھے، تانے دیتے تھے۔ ان میں تو یہ چیز بہت زیادہ ہوتی تھی کہ تم نے اپنے باپ دادا کی دین کو چھوڑ دیا، تم نے اپنی عادتیں چھوڑ دی، یہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ گھروں گھروں میں لڑائیاں ہوتی تھی، اپنے جو ہے وہ گھر والے بھائی بھائی کو تانا دے رہے ہیں، والد بیٹے کو تانا دے رہے ہیں، اس طرح سے جو بہت ایسا سچویشن وہ بنا لیتے تھے کہ بہت مشکل ہوتی تھی۔ اور اب ایسی صورتحال آئی کہ مسلمان پیسفلی عمرہ پرفارم کریں گے، اور صرف عمرہ پرفارم نہیں کریں گے بلکہ بلا خوف و خطر وہ کھل کر لوگوں کو دکھا سکیں گے کہ جی ہاں میں نے عمرہ کیا۔ جس تک کوئی بھی مسلمان مرد عمرہ یا حج کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے، انہوں نے اپنا سر منڈوایا ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے، تو یہ بالکل بلا خوف و خطر تم کرو گے۔ ٹھیک ہے،
اور اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جان لیا جو تم نہیں جان سکے. فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، من دون ذالک کا مطلب ہوتا ہے اس فتح سے پہلے یا اس عمرے سے پہلے، عمرے اور فتح دونوں سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور فتح، فتح قریب کی فتح، ٹھیک ہے، قریب کی فتح اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کریں گے. اور وہ قریب کی فتح ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ وہ فتح خیبر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تمہیں نہیں پتا، تم تو ابھی تک جو ہے وہ اس فتح کے بارے میں سوچ رہے ہو، یعنی وہ مسلمانوں کی اس وقت کی سچویشن تھی کہ تم تو ابھی تک مکہ کی فتح کے بارے میں سوچ رہے ہو یا عمرے کے بارے میں. میں نے تو تمہارے صبر کے بدلے تمہیں اس سے پہلے ایک اور قریب کی فتح بھی تمہیں عطا کی ہے، جو کہ اس بارے میں تمہیں علم نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ تو ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، سیدھے رستے کے ساتھ، روشنی کے ساتھ، تاکہ لوگوں کو غلط رستے سے، بھٹکے ہوئے رستے سے اٹھا کر اور سیدھے رستے پر ان کو چلائے. یہ وہی اللہ ہے. اور کیونکہ عرب کے لوگ سب بھٹکے ہوئے تھے، سب بھٹکے ہوئے تھے، حالانکہ پیچھے جو ان کا دین آ رہا تھا وہ دین ابراہیمی تھا، تو وہ دین ابراہیمی سے ہٹ گئے تھے. جس طرح کوئی بندہ جاتا ہے سیدھے رستے میں، جاتا ہے اور کبھی کبھی جو ہے وہ تھوڑا سا مڑ کے وہ رستہ بھٹک جاتا ہے، اور وہ اگر کوئی سارا علاقہ ہو تو وہ گم ہو جاتا ہے. تو یہی حالت تھی عربوں کی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ان بھٹکے ہوئے عربوں کو راہ راست پر، سیدھے رستے پر، اسی رستے پر جو جس راستے پر انہیں دین ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا تھا، یعنی دین ابراہیم جو وہ چھوڑ چکے تھے، تو اس راستے پر واپس لانا چاہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس ہدایت کے ساتھ بھیجا، وہ دین الحق، اور حق دین کے ساتھ بھیجا، ایسا دین لیظہرہ علی الدین کلی، جس پر اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ جتنے بھی دین ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں دنیا میں، سب پر اللہ تعالیٰ غالب کریں گے. ٹھیک ہے، ظاہری طور پر بھی یہ دین غالب ہوگا، اور روحانی طور پر، علمی طور پر بھی یہ دین غالب رہے گا. یعنی اگر آپ ہماری دین کی علمیت اور اس کی جو ہے اس کی اوتھینٹسٹی اور اس کی روحانیت کو اگر آپ دیکھیں، تو اس کے مقابلے میں دوسری جو ادیان ہے، اس دوسرے ادیان میں اگر آپ جتنے پیچھے جائیں گے، اس کی ہسٹری دیکھیں گے، تو اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ 50 سال پہلے یہ دین میں کچھ اور تھا، پھر 70 سال پہلے کچھ اور تھا، 100 سال پہلے کچھ اور تھا. ہر وقت کے بادشاہ نے، حاکم نے، طاقتور نے اس کے اندر خاص قسم کی چینجز کی. یہی کچھ ہماری دین میں نہیں ہے. ہمارا دین پیور دین ہے اور غالب رہے گا تمام ادیان پر. وکفیٰ باللہ شہیدہ، اور اللہ کافی ہے تمہاری گواہی دینے، تمہاری سچائی کی گواہی، تمہاری لوگوں کو دین کی طرف لانے کی گواہی، اور تمہارے نیک کاموں کی گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. کسی اور کی کوئی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ تعالیٰ تمہارا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نام، ذاتی نام سے، اور آپ کی جو صفت ہے سب سے بڑی صفت رسول کے طور پر، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اس ذکر کرنے کی وجہ، وہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ عرب جو ہے، جب انہوں نے انکار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روکا، ایک تو یہ کیا، پھر دوسرا یہ کہ وہ ایگریمنٹ میں انہوں نے بہت ساری جو ہے وہ اپنی جاہلیت اولا، اپنی جاہلیت کے جو جذبات تھے، جو سو کالڈ ان کی غیرت تھی، وہ جو جاگ گئی، اللہ تعالیٰ کی اس کا ذکر کر رہے ہیں. اس میں نے بتایا تھا کہ جب وہ ایگریمنٹ لکھ رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے، انہوں نے سب سے پہلے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عربوں نے کہا کہ ہم اللہ کو تو جانتے ہیں، لیکن یہ جو رحمان الرحیم کی اپنے صفت لگائی، اس کو ہم نہیں مانتے، اس کو ہٹائے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا گیا، کیونکہ ایک طرف فریق آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دوسری طرف جو ہے وہ کافر تھے، تو آپ کا نام لکھا گیا محمد رسول اللہ. تو کفار نے کہا کہ نبی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو ہم صرف محمد مانتے ہیں، ہم رسول اللہ اس کو نہیں مانتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا وہ انکار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کو لکھنا بھی نہیں چاہیے. کوئی اگر آپ لکھیں گے اور ہم اس پہ اتفاق کریں گے، ہم اس پر سائن کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو ایز اے نبی بھی ایکسیپٹ کیا، جبکہ ہم نہیں کرتے. تو یہ بہت مشکل وقت تھا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اس کو مٹائے. تو حضرت علی نے کہا کہ میں نہیں مٹا سکتا، کیسے میں اللہ کے رسول کے نام کے اوپر میں لکیر کھینچوں اور وہ مٹاؤں. تو کافی مشکل تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے لے کر آپ نے یہ مٹا دیا اور آپ نے لکھ لیا محمد. ٹھیک ہے، کاٹ دیا. تو یہ اس وقت کی وہ جاہلیت تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جواب دینے کے لیے یہ بتایا کہ محمد رسول اللہ، کہ یہی محمد اللہ کا رسول ہے، واقعی میں رسول ہے. تم مانو یا نہ مانو، تم کاٹو یا نہ کاٹو، یہ اللہ کے رسول ہے، اور تمہارے مانے نہ مانے سے کچھ نہیں ہو. پھر اس وقت کی جو مسلمانوں کی جو سچویشن تھی اوورآل، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والذین معہ، کہ محمد جو ہے اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہے، اشداء علی الکفار، وہ بڑے سخت ہے کفار پر.
ٹھیک ہے، شدید ہے کفار پر، یعنی کفار کا جب وہ کفار کے مقابلے میں آتے ہیں تو سخت ترین شدت اختیار کرتے ہیں ان کے ساتھ. اور رحماء بینہم، جبکہ ان کی صفت آپس میں کیا ہے، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، بہت ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. اور یہی وہ صفت تھی جس کی وجہ سے مسلمان پیک پر پہنچ گئے کہ عالم کفر نے کبھی پھر اسلام کا اور مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کیا، کیونکہ وہ آئے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے تھے کہ مسلمان کی مانند، یعنی مسلمانوں کی مانند ایک جسم کی ہے، کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہو تو پورا جسم درد سے لرز اٹھتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے. یہ مسلمانوں کی حالت تھی. ٹھیک ہے، کہ دنیا کے کسی کونے میں اگر ایک خاتون پر ظلم ہوتا اور وہ اس وقت کے بادشاہ کو جو پاور میں ہو یا اوور آل مسلمانوں کو پکاتے، تو سارے مسلمان ایک جھنڈے تلے جمع ہو کر اپنے اختلافات سب کچھ بلا کر وہ آتے تھے. آج مسئلہ کیا ہے کہ مسلمان آپس میں اشدہ ہے، مسلمان ایک دوسرے کو جو ہے وہ اپنا غصہ دکھاتے ہیں، اپنی بدماشی دکھاتے ہیں، جبکہ کفار کے مقابلے میں کیا صورتحال ہے. اسی کی کرنٹ اگر ہم سچویشن دیکھیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ مسلمان آپس میں کیا ہے. یعنی ایران سے اگر کوئی راکٹ جاتا ہے اور سعودیہ میں یا قطر میں یا جہاں بھی کسی مڈل ایسٹ کی کسی عرب کنٹری میں امریکہ کے بیس میں گرتا ہے یا ان کی جو ہے وہ سفارت خانے میں گرتا ہے، اور امریکہ اور ایران کے درمیان جو ہے وہ فل فلیج جنگ چل رہی ہے، تو وہ اپنے دشمن کو مارے، تو آپ نے اس کے دشمن کو جگہ دی ہے، اپنے بھائی کے دشمن کو تم جگہ کیسے دیتے ہو؟ اور پھر جنگ کے دوران تو آپ کو پہلے کہہ دینا چاہیے کہ بھائی حالت جنگ میں تو تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے. لیکن اس کے بعد بھی تم جو ہے کہتے ہو، ایران کو بار بار دھمکیاں دیتے ہو کہ بھائی ہم آپ کے اوپر حملہ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. ایسا نہیں کہ آپ کا اس کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ ہے، نہیں، ذاتی اختلاف و مسئلہ بھی نہیں ہے. وہ ذاتی اختلاف ہوتا تو ہم کچھ کہہ دیتے. مسئلہ کیا ہے؟ ایک کافر کے اوپر، اور کافر سب ایک ساتھ ہوئے ہمیں. تو یہ مسلمانوں کی حالت ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی صفات مزید بیان کر رہے ہیں کہ تراہم، تم انہیں دیکھتے ہو کہ رکعن، وہ رکوع میں ہے، وہ سجدے میں ہے، اللہ کے سامنے سر بسجود ہے، سر جھکائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے. یبتغون فضلا من اللہ، اللہ تعالیٰ کا وہ فضل تلاش کرتے ہیں، اور رضوانہ، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہر جگہ تلاش کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ایسا کام کرے جس میں ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا ملے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ان کے کثرت سجدوں کی وجہ سے، کثرت عبادت کی وجہ سے، سیما ہوں، ان کے نشان ہے، فی وجوہ، ان کے چہروں میں، من اثر السجود، سجدے کے اثر کی وجہ سے. ٹھیک ہے، ذالک مثلہم فی التورات، اور اسی طرح کا ایگزامپل ان کا بیان ہوا ہے تورات میں بھی. اللہ کا اور اللہ کے رسول کے جو صحابہ تھے، جو کمپینینز تھے، یہ تورات میں بھی ان کا ذکر ہوا ہے. ومثلہم فی الجین، اور انجیل، اور ان کا ذکر انجیل میں بھی اس طرح سے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے ایسے کمپینینز ہوں گے جو کہ کسی بھی پچھلے نبی کے ایسے کمپینینز نہیں ہوئے. اور ان کی اگزامپل جو ہے اللہ تعالیٰ پھر دے رہے کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى، کہ ان کی اگزامپل ایک سیڈ کی طرح ہے، ایک بیج کی طرح ہے، کہ جب کسان اس کو زمین میں رکھتا ہے، اس کو بوتا ہے، اخرج شطأہ، اور پھر وہ جو سیڈ ہے وہ اپنا کومپل نکالتا ہے، یعنی جو سب سے پہلی جو وہ ہے جسے کومپل کہتے ہیں، نازک سی جو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، فآزرہ، تو پھر وہ تھوڑا سا مضبوط ہو جاتا ہے، پہلے بہت نازک ہوتا ہے تھوڑا سا، پھر وہ مضبوط ہو جاتا ہے. فاستغلظ، اور پھر وہ موٹا ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر بڑھوتری شروع ہو جاتی ہے. فاستوى على سوقه، اور اتنا وہ بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ٹہنی پر مضبوطی سے کڑا ہو جاتا ہے. يعجب الزراع، جب ایسی حالت میں آتا ہے تو وہ کسانوں کو اور فارمرز کو جو ہے وہ پسند آنے لگتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا بلا لگنے لگتا ہے. یعنی انسان کو کوئی بھی جو ہے کہیں پہ بھی گرینری ہو، اور وہ تھوڑی سی بڑی گرینری ہو، تو ہر کسی کو بہت پسند آتی ہے. لیغیظ بهم الکفار، تاکہ اس سے کفار کو غصہ آئے. تو مسلمانوں کی اگزامپل اس طرح سے ہے، یعنی وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے محبت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور اسی طرح سے کرتے کرتے وہ اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ کفار جب دیکھتے ہیں ان کو غصہ آتا ہے. غصہ کیوں آتا ہے؟ کفار چاہتے ہیں کہ ان کو کمزور کریں، ان کو مارے، ان کو ختم کریں، لیکن وہ ایک دوسرے کا سہارا بن بن کر اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ کفار کو پھر صرف غصہ ہی آتا ہے، اور تو وہ کچھ کر نہیں سکتے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ایک خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے کہ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات. پھر جس طرح میں ہر وقت کہتا ہوں کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اجر عظیم کے لیے قیامت کے دن صرف ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ منہم، ان میں سے ان کو ہم مغفرتاً، ہم ان کو مغفرت دیں گے، اور اجرا عظیما، اور ساتھ میں اجر عظیم دیں گے. دیکھیں، مغفرت کا مطلب ہے گناہوں کی معافی، گناہوں کو ختم کرنا، اور یہی گناہیں ریزنز ہوتی ہے جہنم میں جانے کی.
تو جب اللہ تعالیٰ گناہیں آپ کی اسکیپ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ریز کر دیتے ہیں، گناہیں ختم ہو جاتی ہے، تو آپ کے جہنم جانے کا ریزن سبب ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہر حال میں اپنے جنت ہی جانا ہے، اور پھر جنت میں اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ اجر عظیم دیں گے، کیونکہ جنت میں بھی کیٹیگری ہے، فرق ہوتا ہے جنت میں، ایک جنت دوسرے جنت سے، ایک شخص کی جنت دوسرے شخص کی جنت سے مختلف ہوگا۔ آپ کی جتنی عبادتیں، جتنی ریاضتیں، جتنے تقوی، ذکر و اذکار، یہ سب کچھ، جتنی قربانیاں اللہ کی راہ میں یہ سب کچھ ہوں گی، اتنا ہی آپ کا جنت بڑا ہوگا، اتنا ہی آپ کا اجر عظیم ہوگا۔ تو سب سے پہلے جہنم سے آپ کو چھٹکارا ملے گا، یعنی آپ کو جنت میں اللہ تعالیٰ لے جائیں گے، اور پھر جنت میں آپ کا اجر عظیم ہوگا۔ تو اس طرح سے ہمارا یہ سورۃ الفتح کمپلیٹ ہوا، اور پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاسز میں سورۃ الحجرات شروع کریں گے انشاءاللہ۔